کرسیاں باندھ لو، بیلٹ باندھ لو، اب آپ کے درمیان نقیب ملت ہم ہمارے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن تشریف لا رہے ہیں۔ میں ایک شعر سے شیر ہندوستان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شولوں میں جو پلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شولوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پر تشریف فرما میرے ساتھی تلنگانہ اسمبلی کے رکن اسمبلی جناب احمد بلالہ صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ اعلیٰ کے امیدوار جناب فیاض احمد خان صاحب و دیگر مجلسی قائدین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، انتخابات کا وقت ہے، انتخابی جلسہ ہے، اور انتخابات میں کئی امیدوار اپنی قسمت کو آزما رہے ہیں، اور کئی سیاسی جماعتیں اپنے انتخابی منشور، مطلب اپنے مینیفیسٹوز کے ذریعے عوام سے بے شمار وعدے کر رہے ہیں۔ کئی لوگ تو آسمان سے تارے بھی توڑ کر لانے کی بات کر رہے ہیں، تو کئی لوگ کئی گارنٹیوں کے ساتھ انتخابی میدان میں آئے ہیں، لیکن میں کوئی وعدہ، کوئی مینیفیسٹو، کوئی آسمان سے تارے توڑ کر آپ کے دامن میں ڈالنے کی بات کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں آپ کے درمیان میں اپنے دکھ کو لے کر آیا ہوں، اپنی تکلیف کو لے کر آیا ہوں، اپنے اوپر ہونے والی ناانصافی کو لے کر آیا ہوں، میرے ساتھ ہونے والی حق تلفی کو لے کر آیا ہوں، اور ساری ناانصافی، حق تلفی اور مجھ پر ہوئے مظالم کے اوپر آواز اٹھانے آیا ہوں۔ دستور اور جمہوریت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کے لیے آیا ہوں، اور اس بات کا احساس دلانے کے لیے آیا ہوں کہ ہم بھی اس ملک کے برابر کے شہری ہیں جس طریقے سے کوئی اور ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ یہ ملک کا شہری نریندر مودی جتنا ہے، ادھو ٹھاکرے جتنا ہے، راہل گاندھی جتنا ہے، اتنا ہی یہ ملک کا شہری اکبر الدین اویسی بھی ہے۔ اس ملک کی سیاست میں ہر سماج کی آواز اٹھانے کے لیے ہر سماج نے اپنی آواز کو، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا جواب دینے کے لیے اور ناانصافی کو انصاف میں بدلنے کے لیے اپنی آواز، اپنی جماعتوں کو بنایا ہے۔ کیا کوئی اس بات سے انکار کرے گا کہ ہندوستان میں بے شمار جماعتیں، بہوجن سماج کی بھی جماعت ہے تو بہوجن سماج پارٹی ہے، یادوں کی جماعت ہے
تو سماجوادی ہے یا پھر بہار میں لالو کی جماعت ہے. جس ریاست سے میں آیا ہوں تلنگانہ، وہاں پر بھی ریڈیوں کی جماعت ہے اور کانگریس ریڈیوں سے جانی جاتی ہے. اور میری ایک پڑوسی ریاست آندھرا ہے، وہاں پر ریڈیوں کی بھی ایک جماعت ہے، تو وہاں پر کاپوؤں کی بھی جماعت ہے اور کماؤں کی جماعت ہے. اس الیکشن میں کماؤں اور کاپوؤں نے مل کر آندھرا میں اقتدار کو حاصل کیا. اگر ہم کرناٹک میں دیکھیں گے تو کرناٹک میں بھی لنگیات کی جماعت ہے، کرناٹک میں دوسروں کی بھی جماعت ہے. اگر ہم مہاراشٹر میں دیکھتے ہیں تو قابل مبارکباد ہے جننگے پاٹل، جو مراٹھا سماج کے حق کی لڑائی لڑ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہاں مہاراشٹر میں بھی جو جماعتیں ہیں تو کوئی ویر ساورکر کی آئیڈیالوجی کو، ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو مانتا ہوا سیاسی جماعت بنا کر آگے بڑھ رہا ہے، تو کوئی گولوارکر کی سوچ و سیاست یا ان کی فکر اور ان کی آئیڈیالوجی کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، تو کوئی شیاما پرساد مکھرجی کی آئیڈیالوجی کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، تو کوئی بال ٹھاکرے کی آئیڈیالوجی کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے. تو سوال یہ ہے اس سیاسی شور و غل میں تمہاری آواز کہاں ہے؟ آپ کی آواز کہاں ہے؟ آج انتخابات تو ہو رہے ہیں، اس انتخابی شور میں اگر کہیں سے ہماری اپنی آواز اگر سنائی دیتی ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کی شکل میں سنائی دیتی ہے. ہار اور جیت، کامیابی و ناکامی تو اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن ہم نے جو کام شروع کیا ہے اپنی قوم کو بیدار کرنے کا اور ان کی بیدارگی کے ذریعے اپنے نمائندوں کو منتخب کروا کر ایوان بلدیہ، ایوان اسمبلی اور ایوان پارلیمنٹ میں بھیجنا ہمارا مقصد ہے. اگر میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ قانون بننے کے مراکز اگر کوئی ہے جہاں پر قانون بنتا ہے تو وہ ایوان بلدیہ، ایوان اسمبلی، وہ ایوان پارلیمنٹ ہوتے ہیں. اور اگر اس میں ہماری آواز نہیں، ہماری نمائندگی نہیں، تو پھر کیسے ہم اس بنتے ہوئے قانون کی تائید کریں گے یا مخالفت کریں گے؟ قانون میدانوں، بازاروں یا ان گراؤنڈوں میں نہیں بنتے، قانون بنتے ہیں تو ایوانوں میں بنتے ہیں. اور وہ آواز جو ایوان میں گونجتی ہے وہ سارے ملک ہی نہیں بلکہ ساری دنیا اس کو سنتی ہے. اور جو آوازیں ایسے میدانوں میں گونجتی ہیں وہ چند قدم، چند کلومیٹر کے فاصلے تک جاتی ہیں اور اپنے دم کو توڑ دیتی ہیں. لیکن میں اس میدان سے اپنی بیدارگی کی مہم کا آغاز کرتے ہوئے آپ کے زندہ شعور اور آپ کے زندہ جذبے کی کامیابی کو ایوانوں میں پہنچانے کی ایک کوشش کر رہا ہوں. قوموں کے مقدر کا فیصلہ انفرادیت یا انفرادی کام سے نہیں ہوتے. اگر ہم کو اپنی قوم کے مقدر کو بدلنا ہے، سجانا ہے، سنوارنا ہے تو یاد رکھو میرے پیارے بھائیوں، ہم کو سب کو مل کر کام کرنا. فیاض صاحب نے کون سا میدان ہے؟ اپنی تقریر کے آغاز میں کہا فٹ بال کے تعلق اور یہ گراؤنڈ کی خاصیت و خصوصیت کو بھی بیان کیا. فٹ بال
کہ کتنے پلیئرز آئے نیشنل لیول پر، اسٹیٹ لیول پر، مگر مجھے معاف کریں، فٹ بال سے یاد آیا کہ اب 15ویں اسمبلی کا انتخاب مہاراشٹر کا ہو رہا، اور انتخابات تو آزادی کے بعد سے لے کر آج تک ہوتے رہے۔ چند الفاظ میں اگر میں ہندوستان کی 1947 سے لے کر 2024 کے انتخابات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا تو یہی آئے گا میرے سامنے کہ ہم نے جواہر لال نہرو کو بھی آزمایا، ہم نے لال بہادر شاستری کو بھی آزمایا، ہم نے اندرا گاندھی کا بھی ساتھ دیا، ہم نے راجیو گاندھی کا بھی ساتھ دیا، ہم نے وی پی سنگھ کا بھی ساتھ دیا، ہم نے مرارجی دیسائی کا بھی ساتھ دیا، ہم نے دیوے گوڑا کا بھی ساتھ دیا، ہم نے چندر شیکھر کا بھی ساتھ دیا، ہم نے آئی کے گجرال کا بھی ساتھ دیا، ہم نے پلٹ کر نرسمہا راؤ کا بھی ساتھ دیا، اور پھر منموہن سنگھ کا بھی ساتھ دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک کا ساتھ دیا، بتاؤ کہ ان میں سے کتنوں نے تمہارا ساتھ دیا؟ اگر آج میں بیان کروں تو لوگ بڑی ناراضگی کا اظہار کریں گے، ہمارا حال تو معاف کرنا فیاض صاحب، معاف کرنا، اس مجمع میں موجود میرے جیالے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ہمارا حال تو فٹ بال کی طرح ہے، کبھی ان کے پیر میں کبھی ان کے پیر میں، اور اس کے بعد کوئی زوردار گول مار دیتا ہے تو ہم آواز اور تالی بجاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ کب تک ان کے پیروں کے فٹ بال بنو گے؟ آج اکبر الدین اویسی اگر آپ کے درمیان میں آیا ہے تو فٹ بال نہیں، مضبوط پیر دے کر ان کو فٹ بال بنا کر مارنے کی صلاحیت، وہ قابلیت، وہ بیداری کا پیدا کرنے آیا ہوں۔ یہ ہے کیا ہمارے پیروں میں وہ طاقت نہیں ہے؟ کیا ہمارے سینے میں جذبہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے میں وہ قابلیت نہیں ہے؟ کیا ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہے؟ لیکن یہ ہے کہ کوئی ہمیں پلیئر بنانا نہیں چاہتا، ہم کو ہر کوئی فٹ بال بنا کر رکھنا چاہتا ہے، لیکن اکبر اویسی آج بائک اللہ کے لوگوں کو پلیئر بنانے آیا ہے اور فٹ بال تمہارے سامنے ہے۔ اب آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو کیا بننا۔ ارے وہ قوم جو اپنے حق کی لڑائی کے لیے بیدار نہیں ہوتی، وہ قوم حالات کا مقابلہ کیسے کرے؟ ارے آج ہماری سیاسی مجبوری کا یہ عالم ہے۔ سنو میری بات کو، ہماری سیاسی مجبوری، سیاسی لاچارگی، اور میں تو کہوں گا کہ سیاسی دیوالیہ پن کا یہ عالم ہے کہ آج ہم اپنے قاتلوں کے ساتھ جا کر ہاتھ ملانے پر مجبور ہیں۔ ہماری عزتوں کو لوٹنے والوں کو آج ہم ہمارا ہمدرد سمجھ رہے ہیں، ہماری آبادیوں کو خاک کی ڈھیر میں بدلنے والے ظالموں کو ہمارا محافظ سمجھ رہے ہیں۔ وہ جو کل کے لٹیرے تھے، جو لوٹتے رہے، ہم آج ان کو ہمارا محافظ، ہمارا محسن، ہمارا ہمدرد سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ سیاسی دیوالیہ پن نہیں ہے تو کیا ہے بتا؟ کیا اس بات سے انکار کریں گے؟ کیا اس بات سے انکار کریں گے کہ بمبئی میں جب بھی فساد ہوا تو کس نے کروایا؟ کس نے ہندو مسلمان کی دیوار کھڑی کی؟
کس نے بستیوں کو جلایا؟ کس نے ماں اور بہنوں کو برہنہ کیا؟ کس نے ہماری عزتوں سے کھیلا؟ کیا؟ بے شک یہاں فٹ بال ہوتا ہے، لیکن مجھے معاف کریں، اگر اللہ اس گراؤنڈ کے کنکر کو، اگر اللہ یہاں کے اطراف اکناف کے علاقوں کے کنکر کو زبان دے گا تو وہ گواہی دیں گے اور چیخ کر چلا کر کہیں گے کہ ہاں مجھ پر کبھی گرا تھا خون مسلمان مومن کا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتا۔ اور اس کنکر کو تو زبان نہیں، مجھ کو تو اللہ نے زبان سے نوازا ہے، اس لیے حق بیان کر رہا ہوں۔ ہم کسی کی پرواہ کیے بغیر اظہار حق کو بیان کرتے ہیں، کبھی ہم نے اظہار حق سے منہ نہیں موڑا، مگر یہی کہوں گا کہ یہ قصہ وہ نہیں جو تم قصے خاص سے سنو، میرے فسانے غم کو میری زبان سے سنو۔ بڑا معصوم ہے ہمارا بھائی، بہت جلدی بھول جاتا ہے، بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ کیا بھول گئے 90 کے فسادات کو؟ کیا بھول گئے 80 کے فسادات کو؟ کیا بھول گئے بابری مسجد کے شہادت کے بعد ہونے والی سروں اور سینوں پہ گولیوں کو؟ کیا بھول گئے ٹاٹا کو؟ کیا بھول گئے کوٹا کو؟ کیا بھول گئے مکوٹا قانون کو؟ ہم سب کچھ بھلا دیے۔ ارے بتاؤ، ارے میں غلط ہوں، دنیا بھول گئی ایک شخص کو، لیکن میں نہیں بھول سکتا اصغر انجینئر صاحب کو۔ یاد ہوگا فیاض بھائی آپ کو، کیا جرئت تھا وہ آدمی، سامنا اخبار میں آرٹیکل لکھا تھا، اصغر کا نام اجگر بنا کر آرٹیکل لکھا۔ کیا اصغر انجینئر نے آپ کی حق کی لڑائی نہیں لڑی؟ کیا اصغر انجینئر نے کیا شیو سینا کو بے نقاب نہیں کیا؟ کیا اصغر انجینئر نے کیا باز ٹھاکرے کو بے نقاب نہیں کیا؟ ارے ان کے کتابوں کو نکال کر دیکھو، پڑھو، آپ کو دکھائی دے گا۔ بتایا گیا اس میں کہ کس طریقے سے ظلم ہوا، ناانصافی ہوئی، لیکن ہم آج صرف یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں، کل کا ظالم، کل کا ڈاکو آج کا شریف ہے۔ واہ، آزمانے والے کو آزمانا جہالت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مومن کی نشانی کہ مومن 2 بار نہیں دسا جاتا۔ تو کیا آپ پھر سے ارے بمبئی کو میں سب سے پہلے کب آیا تھا؟ بابری مسجد کی شہادت کے بعد کے اس خیانت فسادات میں آیا تھا۔ مجھے آج بھی یہ اطراف کے علاقے اور دور کے علاقے کیا عالم تھا، بھوک کا کیا عالم تھا، مجھے یاد ہے۔ ارے آج مجلس آپ کے سامنے ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت 90 کے دہے میں مجلس اتحاد المسلمین اور حیدرآباد کے مسلمانوں نے ممبئی کے فساد کے متاثرین کی مدد کے لیے 21 لاکھ روپیہ لے کر آئے تھے۔ یوسف خان دلیپ کمار کے ساتھ مل کر ہم نے امداد کی تھی، مدد کی تھی۔ 36 لاکھ روپیہ گجرات کو دیا۔ ارے مجلس
آپ کی آواز. ارے ہم لڑتے ہیں تو کس کے لیے لڑتے ہیں؟ آپ کے لیے. اگر ہم اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کے گھومتے ہیں تو کس کے لیے؟ آپ کے لیے. کیا ہم یتیم ہیں؟ کیا اگر ہم مر جائیں تو ہمارے جنازوں پہ رونے والے نہیں؟ ارے مجھے بوڑھی ماں ہے، میرے 2 بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرے بھائی ہیں. اگر میں مر جاؤں تو میرے جنازے پہ رونے والے ہیں، لیکن موت کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر گھومتے ہیں. تو کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جان سے بھی اگر عزیز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی امت. میرا کلمہ وہ بھائی ہے. آپ کی عزت، آپ کا وقار، آپ کی شان، آپ کی شوکت، آپ کا حق، آپ کی ناانصافی پر انصاف طلب کرنا اور آپ کی حق تلفی پر آپ کے حقوق کو حاصل کرنا، یہ ہمارا کام. کیا اللہ کی دی ہوئی دولت کی کمی ہے؟ کیا عزت کی کمی ہے؟ دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، پہچان ہے، سب کچھ ہے. تو پھر اب وہ کیا ہے؟ ہاں، ایک ہرس ہے، اور وہ ہرس ہے تو یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے اتحاد کی ہرس ہے. اور مجلس اگر گھومتی ہے پھرتی ہے تو اتحاد کے بھکاری بن کر اپنے بھائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اتحاد کی بھیک مانگتی. ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم تو خوش ہیں، جہاں ہیں خوش ہیں. مگر آپ بتاؤ، کیا آپ خوش ہیں؟ کیا آپ مطمئن ہیں؟ کیا آپ محفوظ ہیں؟ کیا آپ آرام سے ہیں؟ ارے آج یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے بتائیے. آج اگر کچھ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں 10 سال میں کیا ہوا. لو جہاد، گھر واپسی، رامزادی یا پھر حرامزادے، JSR کے نعرے، موب لنچنگ، بیف بین، بیف کے نام پہ لنچنگ، ٹرپل طلاق. پھر اس کے بعد نشانہ اگر کیا تو مسلمانوں کے مساجد، مسلمانوں کے شریعت. نشانہ اگر کچھ تو کیا کہ کس طریقے سے نصاب کو بدل لیں، تاریخ کو مسخ کر دیں، مٹا دیں. اگر کچھ ہے تو بلڈوزر ہے، بلڈوزر چلے جاتے ہیں. CA/NRC ہے اور مسلمانوں کا انکاؤنٹر ہے. جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، پولیس کسٹڈی میں ہے. عتیق کو، اس کے بھائیوں کو ہتھکڑیاں ہاتھ میں، کوئی آتے ہیں اور گولیاں مار کر چلے جاتے ہیں. اب نیا فتنہ وقف ایکٹ، کامن سول کوڈ، اور پھر یہاں کے چیف منسٹر جو سابقہ موجودہ ڈپٹی چیف منسٹر کہتے ہیں کہ ووٹ جہاد. کیا ہے بتاؤ؟ کیا ملک کا مسئلہ ووٹ جہاد ہے؟ کیا ملک کا مسئلہ ہماری بچیوں کا، ہماری ماؤں کا، بہنوں کا حجاب ہے؟ کیا ملک کا مسئلہ بیف بین ہے؟ کیا؟ ارے میں آج آپ کے ذریعے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی سے کہ مسٹر مودی، آپ نے کہا تھا اچھے دن لائیں گے، کیا اچھے دن آئے؟ آپ نے کہا 15 لاکھ لائیں گے، کیا لائے؟ آپ نے نعرہ دیا سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب
ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو مہنگائی کا. پیٹرول مہنگا,